الحمد للہ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر البراء وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام یادگار اسلاف شیخ طریقت محترم المقام حضرت قبلہ پیر فضل حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، خطیب اسلام حضرت علامہ محمد فاروق صاحب زید مجدہ، اور دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور مجاہد اہل سنت برادر عزیز جناب حافظ محمد حسنین عباس صاحب اور برادر محترم جناب محمد اختر عطاری صاحب اور ان کے جملہ رفقاء اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اچھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس پروگرام کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ محرم الحرم کا ماہ مقدس اپنے دامن میں عظیم یادیں بھی لاتا ہے اور کثیر برکتیں بھی لاتا ہے۔ کیونکہ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور مسلمانوں کی ابتدا اسلامی سال کی
وہ محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ تو جس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ اب حضور کی نصیحتوں اور حضور کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس مہینے میں کیا کرنے کا حکم دیا اور بد مذہبوں کی سنگت و صحبت نے ہمیں کیا کرنے پہ لگا دیا۔ کیونکہ شریعت حضور نے عطا کی ہے، دین ہمیں حضور سے ملا۔ ہر وہ چیز رد ہے جس کو شریعت رد کر دے، اور ہر وہ شے گناہ ہے جس کو فرمان رسول رد کر دے اور جس سے روک دے اور جس سے منع کر دے۔ اس کو تو سب جانتے ہیں کہ ہمیں شریعت حضور سے ملی ہے، قرآن حضور سے ملا، دین حضور سے ملا، ایمان اور اسلام ہمیں حضور سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کس شے کا نام ہے کہ اللہ اس کے محبوب نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کیا جائے اور جس کام کے نہ کرنے کا حکم دیا وہ نہ کیا جائے، اس سے رک جائے۔ کیونکہ اللہ کے حکموں کو مانیں گے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکے، نہیں مانیں گے تو نہیں راضی کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مقدس کے حوالے سے ہمیں ارشاد فرمایا کہ محرم میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی حدیث ہو نا تو لکھ کر مجھے بھیج دیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے کون سے اعمال حضور کی شریعت کے مطابق ہیں اور کون سے شریعت کے مخالف ہیں، چونکہ یہ بڑے فتنوں کا دور ہے۔ لوگوں کے عقیدے اور ایمان اور اسلام کو برباد کرنے کے لیے لوگ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، گمراہ کرنے کے لیے لوگ پیسہ لگا رہے ہیں۔ دو باطل فرقے ہمارے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کی وجہ سے پھیلے ہیں۔ کچھ کی پشت پر ایران کے سرمایہ کی بارش ہو رہی ہے اور کچھ کی پشت پر سعودیہ کے ریال کی بارش ہو رہی ہے۔ یعنی گستاخان رسول کو ریال پال رہا ہے اور گستاخان صحابہ کو ایران کا سرمایہ پال رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، یہ جو دور گزر رہا ہے اس کے حوالے سے مشکات شریف کی حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی آئی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا سیاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے۔ اب اسی وقت کی حضور نے خبر دی تھی، میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ بندہ صبح مومن ہوگا لیکن بد مذہبوں کی سنگت کی وجہ سے شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ یمسی مومنا ویصبح کافرا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا، کیونکہ اس کو اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوگی۔ وہ انہیں دوست بنائے گا جنہیں دوست بنانا اللہ رسول نے حرام کر دیا،
ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شریعت نے حرام کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بد مذہب لوگ اپنی صحبت و سنگت کی وجہ سے اس کا ایمان ختم کر کے اسے کافر بنا دیں گے۔ یہ خبر دی حضور نے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جو کھلا کافر ہوتا ہے نا وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، مگر جو منافق ہوتا ہے کہ بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے مگر اندر اس کے کفر ہوتا ہے، تو وہ کھلے کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کافر بن کے آپ کے قریب نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ہی آپ کے قریب ہوتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہہ کر ہی آپ کے قریب ہوتا ہے، تو پھر اس کے حملے سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد مذہبوں کی صحبت و سنگت سے بچو۔ اور قرآن نے بھی حکم دیا فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، کہ جب معلوم ہو جائے نا میرے بندو یہ بد مذہب ہے، یہ بد عقیدہ ہے اور یہ ظالم ہے، قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے اس کے پاس مت بیٹھو، اس کے ساتھ سنگت مت رکھو۔ قرآن منع کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ الصحبت تؤثر، عربی زبان میں یہ مقولہ ہے کہ صحبت بھی اثر انداز ہوتی ہے، اپنا اثر دیتی ہے، اس لیے کہا کہ سنگت و صحبت سے بچو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نام لے کر میرے آقا نے بتایا کہ فی آخر الزمان قوم، آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی یسمون الرافضان، جنہیں رافضی کہا جائے گا، یہ دوسرا نام ہے ان کا، رافضی۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی پہچان کیا ہوگی کہ ینکسونہم، بات شروع حضور نے یہاں سے کی تھی، فرمایا ان اللہ اختارنی، میرے رب نے پہلے مجھے چنا پوری کائنات میں سے اپنے لیے، اور واختار لی اصحابی، اور پھر میرے لیے میرے رب نے میرے صحابی چنے، اور فجعل لی منہم وزراء وانصارا، اور پھر وہ جو میرے لیے چنے تھے نا انہی میں سے میرے کچھ وزیر بنا دیے، کچھ مددگار بنا دیے۔ اب امام الانبیاء نے جب صحابہ کا ذکر کیا تو پھر فرمایا سیخرج فی آخر الزمان قوم، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھنا، دھیان رکھنا، آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، بد مذہبوں کا ایک ٹولہ ہوگا، یسمون الرافضہ، جنہیں رافضی کہا جائے گا۔ اب امام الانبیاء نے نام بھی بتا دیا، فرمایا ینکسون اصحابی، کہ ان بدبختوں کی پہچان یہ ہوگی وہ میرے صحابہ پہ منہ کھولیں گے، ینکسونہم، وہ میرے صحابیوں کی توہین کریں گے۔ یہ بھی خبر دی حضور نے، اور یہ خبریں دینے کے بعد میرے آقا نے فرمایا فلا تعاقلوہم ولا تشاربوہم، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں نہ ان کے ساتھ کھانا نہ ان کے ساتھ پینا۔ یہ میں حدیث رسول پڑھ رہا ہوں، نہ ان کے ساتھ کھانا نہ ان کے ساتھ پینا، ولا تجالسوہم، اور نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ولا تناکحوہم، اور نہ ان کے ساتھ رشتے کرنا، ولا تصلوا علیہم، وہ صحابہ کو بھونکنے والے وہ مر جائیں تو ان پر جنازے نہ پڑھنا،
وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، وہ صحابہ کو بھونکنے والے نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کی سنگت میں بھی نمازیں نہ پڑھنا. یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ میں کوئی ہیر رانجھا نہیں سنا رہا، یہ کوئی دوڑا نہیں سنا رہا، یہ امام الانبیاء کی میں حدیث سنا رہا ہوں. کیونکہ یہاں کوئی ملتان کا مراسی نہیں بول رہا، یہاں کوئی ڈوم اور گویا نہیں بول رہا، تمہارے سامنے خون علی بول رہا ہے. میں خود علی المرتضیٰ کی اولاد ہوں، میں امام الانبیاء کی حدیثیں سنا رہا ہوں. اس لیے توجہ سے سنو، غور سے سنو. امام الانبیاء نے فرمایا ان کے ساتھ کھانا نہیں، پینا نہیں، ان کی مجلس میں نہیں جانا، ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں کرنا، وہ مر جائیں تو ان پہ جنازہ نہیں پڑھنا، ان کی سنگت میں نمازیں نہیں پڑھنا. کون؟ جو میرے صحابہ کو بھونکے، جو میرے ابو بکر کو بھونکے، جو میرے عمر کو بھونکے، جو عثمان کو بھونکے، اور جو میری سنگت میں رہنے والوں کو بھونکے. فرمایا ان کی سنگت میں نمازیں بھی نہ پڑھنا، وہ مر جائیں تو ان پہ جنازے بھی نہ پڑھنا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی غور سے سنیں، اپنے بچوں کو سنبھالیے، اپنی عورتوں کو سنبھالیے، کیونکہ اس دور میں عورتیں عورتوں کو گمراہ کر رہی ہیں. عورتیں عورتوں کو بھٹکاتی، کہتی ہے تو علم لگا لے تیری مراد پوری ہو جائے گی. چل رہا ہے؟ ہاں ٹھیک، یہ تو اور بہتر ہے. اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں غور سے سنو. ہندوستان میں ہندوؤں کے گھر میں بت رکھے ہیں، وہ بتوں سے مرادیں مانگتے ہیں، وہ بتوں کو پوجتے ہیں. ان سے پوچھو، ان کی مانی ہوئی ہر مراد بھی رد نہیں ہوتی، پوری ہوتی. کرتا کون ہے پوری؟ اللہ. مگر چونکہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بت پوری کرتے ہیں، تو چونکہ بندے تو خدا کے ہیں نا، پیدا تو خدا نے کیا، تو ضرورتیں پوری اپنی مخلوق کی کافروں تب بھی خدا کرتا ہے، تو ضرورتیں پوری رب کرتا ہے. اور وہ ہندو بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بت ہماری منتیں مرادیں پوری کر رہے ہیں. اس لیے اس سے دھوکہ مت کھاؤ. ہمارے پاس سب سے بڑی تکڑی حضور کی شریعت ہے، سب سے بڑی تکڑی کملی والے کا دین ہے. جب میرے نبی نے فرما دیا نہ ان کی سنگت میں جاؤ، نہ ان کا پکا ہوا کھاؤ، نہ ان کا بنایا ہوا پیو، نہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرو، مر جائے تو جنازے نہ پڑھو. پھر جو عورت بد مذہبوں کی علامتیں اپنائے، ان کا پکا ہوا کھائے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، اس کی ٹکر میرے ساتھ نہیں ہے، اس بدبخت کی ٹکر اپنے ربی کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، کہ رسول روک رہا ہے اور وہ جا رہی ہے، رسول منع کر رہا ہے اور وہ دوستی پال رہی ہے. رسول علامتیں، بد مذہبوں کی جو علامتیں ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں جس سے ہر فرقہ پہچانا جاتا، اس کی پہچان ہوتی ہے. سکھ دور سے آ رہا ہو نا، آپ پہچان لیں گے کہ یہ سکھ آ رہا ہے. کیوں؟ اس کی داڑھی، کیونکہ وہ یہاں سے بال نہیں نوچتے، یہاں سے بھی نہیں لیتے، اس کی داڑھی اور ایک خاص وضع کی بندھی ہوئی پگڑی، وہ ان کی مذہبی علامت ہے. آپ پہچان جائیں گے یہ سکھ آ رہا ہے. ان کی علامت ہے وہ پگڑی اور خاص سٹائل کی داڑھی. ہم تو نیچے سے خط کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے. ہم یہاں سے بال چنتے، وہ نہیں چنتے. ان کا ایک خاص وضع تھا. وہ بغلوں کے بال بھی نہیں لیتے. یہ سکھوں کی علامتیں. اسی طرح جو عیسائی ہے اس کی علامت کیا ہے؟ عیسائی گلے میں صلیب پہنتا ہے، کراس. یہ جو نشان ہے نا، یہ اصل میں پھانسی کا جو تختہ ہوتا تھا، یہ اس کا ڈیزائن ہے. اور عیسائیوں کا چونکہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگی تھی، تو اس تختے پہ انہیں یوں لٹکا کے نا، کہ یہ جو سیدھی چوب ہوتی ہے نا، 3 لکڑیاں ہوتی ہیں، سیدھی چوب، اس کے ساتھ کھڑا کر دیتے تھے کسی کو پھانسی دینی ہوتی.
اور یہ جو یوں لکڑی ہوتی تھی اس کے ساتھ اس کے یوں ہاتھ باندھ دیتے تھے اور پھر سامنے سے تیر مار کے نا یا اس کے گلے میں رسا ڈال کے پیچھے سے کھینچتے اور پھانسی دے دیتے. تو عیسائیوں کی علامت کیا ہے؟ ان کا عقیدہ کہ ہمارے نبی کو پھانسی لگی تھی تو انہوں نے صلیب لٹکا لی، کراس کا نشان. اور آج جدید انداز میں یہ جو ٹائی پہنتے ہیں نا، ٹائی پینٹ کوٹ پہننے والے ٹائی پہنتے ہیں، یہ انگریزوں نے گلے میں رسی لٹکائی ہوئی ہے کہ ہمارے نبی کو پھانسی دی گئی تھی رسی کے ساتھ. اور ہماری اولاد کا یہ فیشن بنا ہوا ہے. جو عیسائیوں کی مذہبی علامت ہے نا ٹائی، وہ ہمارے افسر گلے میں پہنتے ہیں اور بابو بنتے ہیں. اسی طرح جو یہودی ہیں ان کی مذہبی علامتیں اپنی ہیں، اس سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں. وہ نا چوٹی پہ ایک چھوٹی سی ٹوپی رکھتے ہیں، چوٹی پہ. میں یورپ جاتا رہتا ہوں، عیسائیوں کی بھی اپنی علامتیں ہیں، ہندوؤں کی بھی اپنی علامتیں. ہندوؤں کی کیا ہے کہ وہ یہاں کشکا لگاتے ہیں اور گلے میں زنار پہنتے ہیں ہندو. تو ہر مذہب کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. اسی طرح بد مذہبوں کی علامت جو اصحاب رسول کے دشمن ہیں، یہ کالا جھنڈا یہ ان کی علامت. یہ محرم کے 10 دن کالے کپڑے پہننا یہ ان کی علامت. یہ پیٹنا شہیدوں کو، زندہ لوگ کہ جنہیں قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہیں، انہیں پیٹنا یہ ان بد مذہبوں کی علامت جو اصحاب رسول کے دشمن ہیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہمیں قرآن و حدیث نے یہ سمجھایا ہے کہ جو کسی بد مذہب کی مذہبی علامت کو اپنائے گا نا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ جہنم جائے گا. کسی کی مذہبی علامت کو اپناؤ گا. من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور کی حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا جو کسی قوم کی مذہبی سمبل، مذہبی علامت کو اپنائے گا وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور انہی کے ساتھ جہنم بھیجا جائے گا. اس پر ایک میں آپ کو روایت سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں غور سے سنیں. اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتی ہیں، اگر اپنے آپ کو جنت کے راستے پہ رکھنا چاہتی ہیں تو غور سے سنیں جو میں روایت سنانے لگا ہوں. صرف اتنی بات پر میرے رب نے پکڑ کی اور ایک بندے کو جہنمی کر دیا. مکہ شریف میں ایک بندہ فوت ہو گیا. ایک عالم بیان کرتے ہیں قسم کھا کے کہ میں وہاں موجود تھا اور اس کے جنازے میں بھی، اس کے دفن میں بھی شریک ہوا. دفن میں شریک ہوا. تو ہم نے اس کو دفن کیا. ہفتے بعد یا کچھ عرصے بعد پھر ایک بندہ فوت ہوا تو ہم نے پھر اس کو دفن کرنا تھا. تو چونکہ جو جنت المالا ہے نا، مکہ شریف کا قبرستان، جو مدینہ پاک کا قبرستان ہے اس کو جنت البقیع کہتے ہیں، اور جو مکہ شریف میں قبرستان ہے اس کو جنت معلا بھی کہتے ہیں. جنت المعلا کئی بولتے ہیں، جنت معلا، جنت المعلا. اس قبرستان میں چونکہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے بھئی میں یا تو مکہ کے قبرستان میں دفن کیا جاؤں مرنے کے بعد یا مدینہ کے قبرستان میں. تو جگہ تھوڑی ہے اور دنیا بہت مرتی. تو مکہ شریف کے ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں اور دیہات ہیں وہاں بھی اگر کوئی مر جاتا ہے نا اس کی میت لے آتے ہیں مکہ شریف کے قبرستان میں دفن کے لیے، ببرکت کی جگہ کعبے کا پڑوس. اسی طرح مدینہ پاک کے ارد گرد جو دیہاتوں میں شہروں میں لوگ فوت ہوتے ہیں انہیں جنت البقیع میں آ کے دفن کرتے ہیں. تو وہاں ایسا ہوتا ہے کیونکہ جگہ تھوڑی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی قبر پھر کھولتے ہیں نا، یا اس کے ساتھ تھوڑی سی جگہ کھول کر پھر اسی قبر میں اس دوسری میت کو بھی اتار دیتے ہیں. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہفتہ 2 ہفتے پہلے جس بندے کو ہم نے دفن کیا تھا نا،
جب دوسرا بندہ فوت ہوا تو ہم وہاں قبر بنا کے دفن کرنے لگے، اس کی قبر کھل گئی جسے پہلے دفن کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں ایک انگریز لڑکی کی میت پڑی ہوئی تھی، اور جس کو ہم نے دفن کیا تھا وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کچھ لوگ جو زیارت کر رہے تھے نا، کیونکہ ہر وقت وہاں صحابہ کرام کے مزارات ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مزار وہاں پہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ وہاں بھی لیٹے ہیں، تو دنیا زیارت کرنے آتی ہے۔ تو کچھ لوگ آ کے دیکھ رہے تھے اوپر سے، ان میں سے کچھ بندے کہنے لگے کہ یہ لڑکی جو ہے نا، یہ تو یورپ میں، وہ چونکہ یورپ سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے پڑوس کی لڑکی ہے، یہ جس کی میت یہ انگریزوں کی بیٹی ہے، مگر چھپ کر اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اور یہ حافظ قرآن سے چھپ کر قرآن بھی پڑھ رہی تھی، چھپ کر نمازیں پڑھتی تھی۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں یہ ہمارے محلے کی ہے، مگر ہے انگریز لڑکی، مگر در پردہ کلمہ پڑھ چکی تھی۔ مگر حیرت اس بات پہ تھی کہ وہ تو وہاں رہتی تھی یورپ میں، اس کی میت مکے کے قبر میں کیسے آ گئی اور قبرستان میں، اور جو ہم نے دفن کیا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے پیچھے رابطہ کیا، ہم نے کہا گھر والوں کو ذرا معلوم کرو وہ بچی جو در پردہ مسلمان ہوئی تھی وہ زندہ یا فوت ہو گئی؟ انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئی، اور اس کو یہاں کیونکہ چھپ کے کلمہ پڑا ہوا تھا نا، بتایا نہیں تھا گھر والوں کو، اس کو یہاں عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں بتایا کہ وہ جن کی تھی انہوں نے بلا لی ہے، وہاں نہیں رہنے دی، جس کی تھی اس نے بلا لی ہے، وہاں نہیں رہنے دی۔ اب سوال یہ تھا کہ جو یہاں مسلمان دفن کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر وہ بچی یہاں آئی ہے نا تو پھر یہ اس کی قبر میں ہوگا۔ تو ہم نے رابطہ کر کے ہم نے کہا جیسے بھی ہو تم وہاں قبر تھوڑی کھول کے دیکھو کہ لڑکی ہے یا کوئی اور ہے۔ کہتے اللہ کی عزت کی قسم جب انہوں نے وہ قبر کھولی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ وہاں تھا جو یہاں مکہ میں دفن کیا گیا تھا۔ انگلینڈ کی لڑکی یہاں بلا لی گئی، یہاں کا اٹھا کر وہاں پھینک دیا گیا۔ وہ عالم کہتے ہیں میرے ذہن میں بات آئی، میں نے کہا اس بندے کی بیوی بچوں سے میں ملتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ اس ظالم کا جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا کہ جسے مکے کی زمین میں رہنے نہیں دیا گیا اور میرے رب نے اٹھا کے پھینک دیا عیسائیوں کے قبرستان میں۔ میں اس کی بیوی سے ملا، وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس کی بیوی نے بتایا کہ اس کا ایک جرم تھا۔ جرم کیا تھا؟ نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا۔ جرم یہ تھا کہ جب اس کا وجود ناپاک ہوتا تھا نا، یہ بیوی بتا رہی ہے کہ جب میرے ساتھ لگنے کی وجہ سے جسم ناپاک ہوتا تھا تو وہ کہا کرتا تھا کہ اب یہ غور سے سننا، صرف اتنا جملہ بولتا تھا کہ اسلام میں یہ بڑی سختی ہے کہ اسلام کہتا ہے جسم جو ہی ناپاک ہو فوراً غسل کرو۔ کہتا تھا عیسائیوں کے مذہب میں بڑی موج ہے، یہ جملہ بولتا تھا۔ کہتا تھا عیسائیوں کے مذہب میں بڑی سہولت ہے، وہاں بڑی آسانی ہے کہ غسل کرو نہ کرو بڑی موج ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، میں اسے کہا کرتی تھی بدبخت یہ جملہ مت بول، اس میں تو رسول کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے اور عیسائی مذہب کی حمایت کرتا ہے، مگر وہ نہیں رہتا تھا، یہ جملہ بولتا تھا۔ صرف اس جملے پر میرے آقا کے غلاموں، میرے رب نے اسے مکے کی زمین میں نہیں رہنے دیا، اس بدبخت کو عیسائیوں میں بیچ دیا، اور جو عیسائیوں کی بیٹی کلمہ پڑھ چکی تھی اسے میرے رب نے مکے میں بلا لیا۔ تو بد مذہبوں کی حمایت میں اتنی بات بھی میرے رب کو گوارا نہیں ہوتی، تو ہم جب پہ مارتے پھرتے ہیں، ہم یاریاں پالتے پھرتے ہیں، ہم رشتہ داریاں بنائے بیٹھے ہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں
کہ ان بدمذہبوں کی صحبت و سنگت کی وجہ سے ہم اپنی قبریں بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلام اور جائیں جہنم میں ہوں اہل سنت کا خادم، یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ میں اہل سنت کو ہر اس راستے سے روکوں جو جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ میرا فریضہ ہے۔ مجھے یہاں اس لیے بلایا گیا، اس لیے نہیں بلایا گیا کہ میں بد مذہبوں کو ٹافیاں دوں اور انہیں چاکلیٹ دیتا دوں، میں ان کے لیے لالی پاپ نہیں لایا ہوں، میں اپنے اہل سنت کو سمجھانے آیا ہوں کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے اور یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ بد مذہبوں کی صحبت و سنگت کی وجہ سے۔ پھر امام الانبیاء کے غلام میرے آقا نے فرمایا، اور یہ قرآن سے سنیے جو میں نے آیت پڑھی، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں خبردار ان شہیدوں کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رب کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، قرآن کہتا۔ اور عجیب بات ہے کہ اس سے پہلے جو آیت ہے نا اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن چونکہ سارا اللہ کا کلام ہے تو ایک آیت کے بعد جب دوسری آیت آتی ہے نا اس میں بھی راز ہوتا اور حکمت ہوتی ہے۔ ایک سورت کے بعد رب نے دوسری سورت کیوں رکھی ہے، اس پر پوری تفسیریں لکھ دی ہیں علماء نے کہ پہلے سورہ فاتحہ کیوں ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ کیوں ہے، اور سورہ بقرہ اور فاتحہ کا آپس میں جوڑ کیا بنتا ہے۔ اسی طرح ایک آیت کے بعد دوسری آیت کیوں اللہ نے رکھ دی، پہلی آیت سے اگلی آیت کا جوڑ کیا بنتا۔ اب یہ غور سے سنو، یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں اللہ نے کیا شہیدوں کا ذکر کہ جو مر جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا، اور شہیدوں کے ذکر سے پہلے جو آیت ہے اس میں میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب مشکل بنے، جب مصیبت بنے، کوئی ٹکڑے ہو، کسی کی موت ہو، کوئی فوت ہو جائے تو فرمایا دو کام نہ چھوڑنا، ماتم نہ کرتے رہنا، پیٹتے نہ پھرنا، بے صبری نہ کرنا، فرمایا دو کام کرنا، ایک صبر کرنا، دوسرا نماز پڑھنا۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک صبر کرنا، دوسرا نماز پڑھنا۔ اے ایمان والو، یہ حکم ہم ایمان والوں کو دے رہے ہیں کیونکہ میرے رب کو معلوم تھا جہاں ایمان ہوگا وہیں صبر ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہیں نماز ہوگی، اور جہاں ایمان ہی نہیں ہوگا وہاں نہ صبر ہوگا نہ نماز ہوگی۔ اس لیے میرے رب نے یہ حکم ہی دیا ایمان والوں کو، فرمایا اے ایمان والوں جب مشکل بن جائے تو صبر کرنا اور نماز پڑھنا، صبر اور نماز سے مدد لینا۔ آگے میرے رب نے کیا فرمایا قرآن میں، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا میں ان کے ساتھ ہوں جو صبر کرتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھ جائیں، میرے رب نے نہیں فرمایا ان اللہ مع الماتمین کہ میں ماتم کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، نہیں فرمایا کہ مصیبت میں جو پیٹنے لگ جائیں، جو ماتم کریں میں ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں صابروں کے ساتھ ہوں، جو صابر بن کے رہے میں ان کے ساتھ ہوں۔ اب یہ صبر کا حکم دے کر اب میرے رب نے شہیدوں کی بات کی اگلی آیت میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو رب کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا۔ اب جوڑ کیا بنتا، صبر کا حکم پہلے، شہیدوں کا ذکر بعد میں۔ میرا رب ہر زمانے سے واقف ہے نا، اس کا علم ہر زمانے پہ محیط، تو میرے رب کو خبر تھی کہ ایک وقت آئے گا بعض بدبخت لوگ کربلا کے شہیدوں پہ ماتم کریں گے، فرمایا میں شہیدوں کا ذکر بعد میں کر رہا ہوں، صبر کا حکم پہلے دے رہا ہوں۔ یہ جوڑ بنتا ہے، اور فرمایا کہ شہید زندہ ہیں۔ شہید کیا ہیں؟ زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں۔ میں سپیکر پہ قرآن پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو تھوڑی دیر اجازت دوں،
آپ لوگ مجھے پیٹ لو، بھئی آپ سارے میرا ماتم کر لو، آپ اگر پیٹو گے نا مجھے، ماتم شروع کر دو گے میرا، تو جو مائیں بہنیں بیٹیاں باہر سن رہی ہیں وہ کہیں گی، پوچھیں گی یہ مسجد میں ماتم کس کا ہو رہا ہے؟ تو کوئی انہیں بتائیں بھئی وہ جو سپیکر پہ قرآن پڑھ رہا ہے نا، یہ اس محمد عمر کا ماتم کر رہے ہیں، وہ جو سپیکر پہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ سارے اس کا ماتم کر رہے ہیں۔ تو وہ کہیں گے یہ پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ سارے پاگل تو نہیں ہو گئے کہ وہ زندہ اور سپیکر پہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ اس کا ماتم کر رہے ہیں، اور میں سپیکر پہ قرآن پڑھوں تو میرا ماتم عقل کے خلاف ہے، اور زارا کا لال اسے کیسے پیٹتے ہو جس نے گردن کٹا کے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے؟ اب سمجھ آئی میری بات؟ دنیا میں رسم ہے، رواج ہے، وہ بھی جاہلوں کے ہاں، کہ ہمیشہ مرنے والے کو پیٹتے ہیں، جو مردہ ہو اسے پیٹتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے حسین زندہ ہیں، قرآن کہتا ہے سارے شہید زندہ ہیں، تو ماتم مردے کا ہوتا ہے کہ زندہ کا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا من ضرب الخدود، اور بات کہاں سے شروع کی؟ فلیس منا، یہ میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا من ضرب الخدود، جو مصیبت میں مرد ہو یا عورت اپنے منہ پہ تماچے مارے یعنی ماتم کرے، بشکل جیوبا، اور مصیبت کے وقت کپڑے پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت والے بین کرے، نوحے پڑے، مرثیے پڑے اور چیخے چلائے، امام الانبیاء فرماتے ہیں فلیس منا، وہ لاکھ کہتا پھرے میرا امتی ہے، میں نبی اعلان کر رہا ہوں وہ میرا نہیں ہے۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث، میری ماں بہنوں بیٹیوں، تمہارے میرے نبی کا فرمان ہے جو میں تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ فرمایا وہ میرا نہیں، فلیسا منی، وہ مجھ میں سے نہیں، فلیسا منا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور امام حسین کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا الحسین منی، فرمایا جو ماتم کرے وہ مجھ سے نہیں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو زارا کے لال نے بچے کٹائے ہیں مگر ماتم نہیں کیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میں فلیسا مننا والا نہیں، میں حسین منی والا ہوں۔ یہ حدیث تاجدار کائنات، میرے آقا نے فرمایا، اور یہ اہل تشیع کی کتاب، اہل تشیع کی کتاب، اس میں لکھا ہے حضرت علی کا ارشاد رضی اللہ تعالیٰ، یہ خود ان کی اپنی فقہ کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں من ضرب یدہ علی فخذہ، ضرب یدہ علی فخذہ عند مصیبت فقد حبط عملہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مصیبت کے وقت صرف ایک بار اپنی ران پہ ہاتھ مارا، پیٹنا تو الگ رہا، صرف ایک بار، حضرت علی فرماتے ہیں جس نے اپنی ران پہ ہاتھ مارا اس کی زندگی بھر کے عمل برباد ہو گئے۔ چیلنج کر کے جا رہا ہوں، نفرت سے نہیں، درد دل سے سمجھانے کے لیے۔ کتاب ملا یادرہ الفقیہ تمہاری کتاب ہے، تم اپنے گھر سے لاؤ، اپنے مجتہد سے مانگ کے لاؤ، حوالہ میں نکال کے نہ دوں، میں زندگی بھر کے لیے تقریر چھوڑ دوں گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، خود ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی کا ارشاد کہ جس نے مصیبت میں اپنی ران پہ صرف ہاتھ مارا ہے، پٹ، مصیبت میں جس نے اپنے پٹوں پہ ایک بار ہاتھ مارا اس کے زندگی بھر کے عمل اور نیکیاں برباد ہو گئے۔ اس لیے کہ یہ اسلام ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کوئی ڈوموں سے نہیں بنا،
میراثیوں اور گویوں اور گلوکاروں سے نہیں بنا. اسلام ہمیں مدینے کے تاجدار نے دیا اور جبرائیل امین لے کے آئے. امام الانبیاء کے غلام. بعض بدبخت لوگ، میں پنڈی میں خطاب کر رہا تھا، رکا بھیج دیا. دلیلیں کہاں سے دیتے؟ چور دروازوں سے داخل ہوتے. آپ یہ یاد رکھیے، ان کی کوئی دلیل ایسی نہیں کہ جس کا جواب نہ ہو ہمارے پاس. کوئی دلیل ایسی نہیں جس کا جواب نہ ہو. اب میں آپ کو دلیل سمجھا رہا ہوں. دلیلیں کیسی دیتے ہیں؟ دیکھو نا، دیگ کیسی پکی ہے. آپ نے اگر چیک کرنا ہو کہ دیگ پکائی ہے نائی نے کیسی پکائی ہے، تو پوری دیگ کھا کے چیک کرتے ہیں یا صرف ایک چمچے سے ہی پتہ چل جاتا ہے؟ ایک چمچ ہی کھاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں پوری دیگ ہی آپ کو کھلا کے جاؤں. میں ایک چمچہ چکھا دیتا ہوں، آپ ایک چمچہ چکھا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا. دلیل یہ دی انہوں نے، کہتے ہیں دیکھو جی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے سارے دانت نہیں توڑ دیے تھے حضور کی محبت میں. اور ہم اگر امام حسین کی محبت میں اپنا جسم زخمی کرتے ہیں تو پھر کیا حرج؟ یہ دلیل دی انہوں نے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو فتاوی نعیمیہ ہے نا، اس میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بڑی وضاحت سے پورا فتویٰ لکھا ہے کہ یہ روایت ہی جھوٹی ہے. یہ حضرت اویس کرنی والی بھئی انہوں نے سارے دانت توڑ لیے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میری بات نہیں مانتے نا، نہ مانے. جو ڈینٹل ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، یہ دانتوں والے ڈاکٹر، دانتوں والے جو دانت لگاتے بھی اور نکالتے بھی ہیں، آپ ان سے پوچھئے، قسم دے کے پوچھئے، قرآن رکھیے ان کے سر پر، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ خود اپنے سارے دانت نکال سکتا؟ یہ ممکن ہی نہیں. یہ میری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، انہوں نے بھی کئی بار دانت نکلوائے ہوں گے. جب کیڑا لگ جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے نکال، تو جمور ڈالتا، پہلے ٹیکا لگاتا ہے پھر جمور ڈالتا اور بڑی قوت سے کھینچ کے پھر اس کو نکالتا. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے سارے دانت خود نکال سکے. عقلی طور پر بھی یہ غلط، عقل بھی اسے تسلیم نہیں کرتی. اور پھر میں نے کہا ایک تو ہمارے علماء نے لکھ دیا یہ روایت جھوٹی ہے، یہ غلط. دوسری یہ بات، چلو تمہاری مان لی. دلیلوں کے نا دو طریقے ہوتے ہیں. ایک برسبیل تنزل کہ چلو تمہاری مان لی کہ انہوں نے سارے دانت توڑے تھے، کوئی نہیں نہ رہنے دیا تھا، کوئی نہیں نہ رہنے دیا تھا. یہی مشہور ہے نا بھائی، سارے دانت ویسے کرنی نے توڑ دیے تھے. تو انہیں کیا خبر ملی تھی کہ حضور کا ایک دانت مبارک ٹوٹا ہے؟ انہیں کیا خبر ملی تھی کہ حضور کا ایک دانت، اور دانت کتنے ہوتے ہیں؟ 32 ہوتے ہیں. انہیں خبر ملی تھی کہ ایک ٹوٹا ہے، انہوں نے سارے توڑ دیے. پھر کوئی نہیں، دانت نہیں رہنے دی. جو شے ٹوٹی تھی وہ نہیں رہنے دی. حضرت اویس کرنی کی مثال دینے والوں، تمہیں کیا خبر پہنچی ہے؟ حسین کی گردن کٹی تھی. کوئی سمجھ آئی ہے؟ امام علی مقام کی گردن کٹی تھی. اویس کی نقل کرنی ہے. انہیں خبر ملی تھی محبوب کا دانت ٹوٹا ہے، انہوں نے دانت نہیں رہنے دیا. تمہیں خبر ملی ہے حسین کی گردن کٹی تھی، تو گردنیں کیوں نہیں کٹواتے تاکہ زمین پاک ہو اور معاشرہ سمجھ جائے. کہ سمجھ آئی؟ چوری کھانے والے مجنون، خون دے نا، خون دینے کی ضرورت ہے. تم گردن کٹواؤ، کیونکہ انہیں جو خبر ملی تھی انہوں نے تو وہ نہیں رہنے دی. حضرت اویس کو خبر ملی تھی کہ حضور کا کوئی دانت ٹوٹا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ یقین نہیں تھا کہ اوپر کا ٹوٹا یا نیچے کا. انہوں نے اوپر کے بھی نہیں نکال دیے، نیچے کے بھی نکال دیے، کہ جو ٹوٹا ہے وہ بھی ان میں آ جائے گا نا. یہ سمجھ آئی آپ کو؟ انہیں خبر ملی تھی دانت ٹوٹا، انہوں نے ایک دانت نہیں رہنے دی. تمہیں خبر ملی ہے ان کی گردنیں کٹی تھی، تم سر پہ گردنیں کیوں لیے پھرتے ہو؟ گردنوں پہ سر کیوں لیے پھرتے ہو؟ کٹواؤ نا تاکہ جان چھوٹے اور معاشرہ پاک ہو.
تو بتاؤ اس دلیل کی کیا حقیقت ہے؟ اور پھر امام الانبیاء کے غلاموں، یہ حضرت ویسے کرنی تو ہمارے ہیں، یہ تو سنی ہے، تو تم سنیوں کے عمل سے دلیل لیتے ہو؟ میرا سوال ہے کہ حضرت ویسے کرنی نے اگر دانت توڑے ہیں تو ویسے کرنی کی حضور سے ملاقات ہوئی ہے؟ یہ آپ سنتے ہیں علماء سے، زندگی بھر نہیں ملے حضور سے۔ جس کی ملاقات نہیں ہوئی وہ اس نے تو توڑے ہیں، اور اسی جنگ میں جہاں دانت ٹوٹے تھے حضرت علی نبی کے ساتھ تھے، علی نے کیوں نہیں توڑے؟ اس کا مطلب یہ ہوا دانت توڑنا اگر ویسے کرنے کی سنت ہے تو نہ توڑنا کس کی سنت؟ حضرت علی کی سنت۔ تو تم ویسے کرنی کو امام مانتے ہو یا حضرت علی کو امام مانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے قرآن۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا، یہاں تو کہا نا کہ جو شہید ہیں، جو رب کے راستے میں مارے جائیں، انہیں کہنا نہیں، مردہ نہیں کہنا۔ کہنا کس کا تعلق؟ زبان کے ساتھ ہے، کہنے کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، کہ زبان سے کہنا نہیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو رب کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ تصور بھی نہیں کرنا، ان کے بارے میں مردہ ہونے کا خیال بھی نہیں لانا، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ اس حد تک قرآن نے منع کر دیا۔ شہید کو مردہ سوچنا بھی نہیں اور شہید کو مردہ کہنا بھی نہیں۔ مردہ سوچو گے تب بھی حرام، مردہ کہو گے تب بھی حرام، کیونکہ قرآن کہتا ہے بل احیاء، بلکہ شہید زندہ ہے۔ اس لیے میرے آقا نے منع فرمایا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا جا رہے تھے نا، بچے بانجے بھتیجے سب ذبح ہو چکے تھے، سب شہید ہو چکے تھے، ان کی میتیں پامال ہو چکی تھی، ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اس وقت امام حسین خیمے میں آئے اور اپنی بہن سیدہ زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور نصیحت کیا فرمائی یہ سنو، کیا نصیحت فرمائی تھی؟ فرمایا یا اخیا، اے میری بہن زینب، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ سارے چلے گئے، زینب اب میں بھی جا رہا ہوں۔ انہوں نے بھائی کا ہاتھ چوما، عرض کی بھائی جان نانا چلے گئے، آپ بھی جانے کی بات کر رہے ہیں، ابا علی چلے گئے، آپ بھی جانے کی بات کر رہے ہیں، بھائی حسن چلے گئے، آپ بھی جانے کی بات کر رہے ہیں۔ پتہ ہے امام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا زینب اپنے سوالوں کا جواب تو نے خود دے دی، نانا مجھ سے بڑے تھے نا، تو کہتی ہے چلے گئے، چلے گئے نا، ابا علی مجھ سے بڑے تھے جان، چلے گئے، بھائی حسن بڑے تھے، چلے گئے، تو زینب خود سوچ جب اتنے بڑے بڑے چلے گئے تو چھوٹا کیسے رہ سکتا ہے؟ فرمایا زینب یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں بنی، جانے کے لیے بنی، ہم سب نے جانا ہے، مگر میں جو تمہیں کہنے آیا ہوں، فرمایا یا بھائی، اے میری بہن زینب لی ولہم برسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تیرے لیے بھی اور میرے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہمارے نانا کی زندگی سب سے بہتر نمونہ ہے۔ فرمایا زینب کچھ بھی ہو نانا کا کردار نہیں چھوڑنا، نانا کی شریعت نہیں چھوڑنا، نانا کا دیے ہوا قانون نہیں چھوڑنا۔ فرمایا زینب میں جا رہا ہوں اور اقسم کہ باللہ، میری بہن میں تجھے رب کی قسم دے کے جا رہا ہوں، یہ سننا میری ماں بہنوں بیٹی ہے، بھائی بہن سے آخری ملاقات کر رہا ہے اور رب کی قسم دے کے جا رہا ہے، کہتا ہے اقسم کہ باللہ، قسم دیتا ہوں تجھے رب کی زینب، جب میں میدان میں جاؤں میرے ٹکڑے ہوں، میری لاش پہ گھوڑے دوڑے، کچھ بھی ہو میرے ساتھ،
تو ولا تضربی وجہا ماتم نہیں کرنا، ولا تشقی جیبا زینب کپڑے نہیں پھاڑنا، ولا تنادی بالویل میری لاش پہ کھڑے ہو کے ہائے ہائے نہ کرنا، ولا تقیمی علیہ نائحتن اور نوحے پڑھنے والیاں میری میت پہ کھڑی نہ ہونے دینا۔ ڈوموں اور مراسیوں سے دوڑے سننے والوں، تمہیں کیا خبر مصطفیٰ کی حدیثیں کیا ہیں، حسین کا اخلاق کیا ہے، حسین کا پیغام کیا ہے؟ تم نے واقعہ کربلا ڈوموں سے سنا ہے، سنو حقائق کی روشنی میں۔ امام علی مقام ہر خیمے میں گئے، بین کو قسم دے کے نکلے، لا تضربی وجہا ماتم نہیں کرنا، ولا تشقی جیبا کپڑے نہیں پھاڑنے، ولا تنادی بالویل اور ہائے ہائے نہیں کرنا، ولا تقیمی علیہ نائحتن، نائح کہتے ہیں نوحے پڑھنے والی، نوحے پڑھنے والیاں میری لاش پہ کھڑی نہ ہونے دینا۔ بہن کو صبر کا حکم دے کے قسم دے کے گئے، پھر حضرت شاربانوں کے خیمے میں گئے، باقی بیویوں کے اور بچوں کے خیموں میں گئے، اور جس خیمے میں گئے امام جب نکلے نا تو سب سے آخری وصیت یہ تھی، صبرن اہل بیتی، صبرن اہل بیتی، صبرن اہل بیتی، اے نبی کے گھر والوں رونا پیٹنا نہیں، صابر رہنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ امام الانبیاء کے غلاموں سب کو الوداع کر کے نا اب میدان جا رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ گولرا شریف والے، ان کے نواسے ہیں حضرت شاہ نصیر الدین نصیر، یہ خون حسین بھی ہیں، یہ خون غوث پاک بھی ہیں، یہ گیلانی کھڑے سچے سچے سید ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میدان کی طرف نکلے خیموں سے تو ہر طرف ٹکڑے پڑے تھے، میتیں پڑی تھی، لاشیں پڑی تھی، تو بلا لیتے نا عابد آؤ، زینب تم بھی نکلو، شاربانو آ جاؤ، پیٹنا بڑے ثواب کا کام، میتیں بھی ہیں، ٹکڑے بھی ہیں، تھوڑی دیر ماتم کر لیتے، آؤ پیٹ لیتے۔ شاہ نصیر کہتے ہیں پیٹنے والے تو لوگ ہی نہیں تھے، گرانا ہی نہیں تھا بے صبرو۔ علی کا لال نکلا تو کیسے نکلا؟ کہتے ہیں سینہ تانے ہوئے لو، ابن علی آتا ہے، کربلا والو سمجھ جاؤ ولی آتا ہے۔ سینہ تانے ہوئے لو، ابن علی آتا ہے، کربلا والو سنبھل جاؤ ولی آتا ہے۔ ولی کون؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور امام نکلے تو کیا پیغام دے کر گئے؟ پیغام کیا دے کر گئے؟ پیغام یہ تھا کہ خود وفا کیش ہے اور درس وفا دیتا ہے۔ حسین امت کو کیا پیغام دے گئے؟ فرمایا میرے نانا کے دین سے وفا کرنا، دین نہ لٹنے دینا، مسجد نمازیوں سے خالی نہ ہونے دینا، قرآن صرف الماریوں میں نہ پڑے رہے، نکالنا فجر کے وقت جھولیوں میں رکھنا اور تلاوت کرنا۔ پیغام یہ تھا خود وفا کیش ہے اور درس وفا دیتا ہے، حق پہ آنچ آئے تو گھر بار لٹا دیتا ہے، مورے بے مایا کو اقبال ہما دیتا ہے، اپنے منگتوں کو شہنشاہ بنا دیتا۔ حق پہ آنچ آئے تو گھر بار لٹا دیتا ہے، حق پہ آنچ آئے تو گھر بار لٹا دیتا۔ امام بتا رہے ہیں دین کا نقصان نہ ہونے دینا، اپنے بچے بھی ٹکڑے ہو جائیں تو کرا دینا، اپنا گھر لٹانا پڑے تو لٹا دینا، مگر نانا کے دین کو نہ مٹنے دینا۔ اور آج ہم نے ہر شے بچا رکھی ہے اور مٹ رہا ہے تو صرف دین مٹ رہا ہے، ایمان برباد ہو رہا ہے، عقیدے خراب ہو رہے ہیں، دین اسلام گھروں سے نکل چکا ہے، نہ ماں بہنوں بیٹیوں کے لباس میں شریعت رہی، نہ بچوں کی تعلیم میں شریعت رہی، نہ ہمارے گھروں کے ماحول میں شریعت رہی، نہ ہمارے شادیوں کے رسم اور رواج میں حضور کی شریعت رہی، نہ بازاروں میں شریعت، کہیں شریعت اسلام نظر نہیں آتی الا ماشاءاللہ۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، اپنے آپ کو پکا سچا نمازی بناؤ اور اپنے عقیدے اور مذہب اور اسلام کی حفاظت کرو۔
تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے ایسا نہ ہو قیامت کے دن بد مذہبوں کی سنگت میں اٹھا کر جہنم رسید کر دیے جاؤ۔ اللہ میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے۔ حافظ حسنین عباس صاحب کہ جن کے توسل سے میں یہاں پہنچا اور پہنچ کر مل بیٹھ کر ہم نے اللہ اور اس کے محبوب کا پیغام اور شریعت کا حکم سن اور سنا لیا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام احباب کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام کے ایک دو شعر ہوں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے بعد آپ کے لیے تبرک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جماعت کے بعد دعا اور دعا کے بعد تبرک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام احباب کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام کے ایک دو شعر ہوں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، جن کو دھوکے کے بچوں کو پیاسا رولایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام، صدقہ آل رسول، السلام، صدقہ زلف رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔